أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ان بے شک، الصفا صفا، والمروت اور مروہ، دو پہاڑیوں کے نام، من سے، شعائر اللہ، اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر ہیں۔ فمن پس جو کوئی حج حج کرے، البیت بیت اللہ کا، او یا اعتمر عمرہ کرے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان کے، یطوف وہ طواف کرے، سعی کرے، بیہما ان دونوں کے درمیان، بھی ساتھ، ہیما ان دو کے، کون دو؟ صفا اور مروہ پہاڑیاں جن کی بات ہو رہی ہے، یہ ضمیر تثنیہ کا صیغہ ہے اور ان کی طرف جا رہی ہے۔ ومن اور جو کوئی، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تطوع خوشی سے کرے، استطاعت رکھے، طوع تما رکھے، خوشی سے کرے، تطوع خیرن کوئی بھی نیکی، خیر بھلائی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، شاکرن قدردان ہے، علیم خوب خوب جاننے والا ہے۔ جب بندہ کرتا ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تھینکفل ہوتا ہے، گریٹفل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کے شکر کو قبول کر لیتا ہے تو وہ قدردان ہو جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے قدردان ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ بہت بڑا قدردان ہے اور انہیں خوب خوب جاننے والا ہے۔ شعائر شعیر کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت، نشانی، جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ یہاں حج کے وہ مناسک، مثلاً اعتکاف، طواف، سعی، قربانی، حج، عمرہ، مینا، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، حج کے ارکان ہیں اور مناسک ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کوئی گناہ نہیں سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر تو اللہ تعالی یوں فرماتے فلا جناح علیہ ان
لا یطوف بہما، کہ اگر ان کا طواف نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کی شان نزول بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے قبل ایک بت کے نام کی تلبیہ پکارتے، جس کی وہ یعنی پہاڑی پر وہ عبادت کرتے، اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا کوئی گناہ نہیں۔ بعض حضرات نے اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت رکھ دیا اور مروہ پہاڑی پر ایک اور نائلہ یا ایک مختلف نامی بت رکھ دیے، جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے، چھوتے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کہیں گناہ نہ ہو جائے، کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کی جاتی ہوگی شاید۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرمایا۔ اب یہ سعی ضروری ہے، اب یہ سعی حج اور عمرے کا حصہ ہے، بنیادی رکن ہے، جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر کیا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت لیسن ہے ہمارا، بہت خوبصورت سبق دے رہا ہے یہ لیسن ہمیں، صفا اور مروہ، اور نیت بھی کر لینی چاہیے حج کی۔ اور یہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کا ایک قصہ بھی بیان ہوتا ہے کہ وہ خاتون جو صبر کا پیمانہ تھی، صبر کی روشن زندہ مثال، حقیقی معنوں میں صبر کی عملی تصویر، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی اتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا کہ بالکل بے آب و بیاباں آبادی میں انہیں زمزم عطا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! جن پہاڑیوں پر وہ دوڑیں پانی کی تلاش میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے سعی لکھ دی، واجب کر دی۔ جب بھی جو کوئی ملک دنیا کے جس جس کونے سے بھی جہاں جہاں سے حج اور عمرے کی نیت سے آئے گا، وہاں وہ حاجرہ کی سنت کو ضرور پورا کرتے ہوئے دوڑ لگائے گا، اس خاتون کی پیروی کرے گا۔ اللہ، ہم بھی خواتین ہیں آج، کن کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، کن کو آئیڈیالائز کرتی ہیں ہم؟ کتنا اللہ تعالیٰ کتنا بڑا قدردان ہے، خوشی سے کیے گئے عمل کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کا مفہوم ہے، میں بیان کرتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو وہاں چھوڑنے گئے، ایک مشکیزہ چھوٹا سا پانی کا لے لیا، کہیں آتا ہے کہ چند مٹھی بھر کھجوریں بھی لے لیں، اور دودھ پیتا بچہ ہے، اور جوان اور تنہا اور اکیلی بیوی ہے، کوئی درخت نہیں، کوئی جنگل نہیں کہ شاید کوئی اور پرندے ہوں، کوئی جانور ہوں، کوئی سانس لے رہا ہو، کسی کی زندگی کا احساس ہو۔ پتھر ہیں اور چٹانیں ہیں اور چٹیل ہیں اور ویرانی ہے، کوئی آبادی نہیں ہے دور دور تک۔ آبادی کے ہوتے ہوئے بھی ہم کبھی اکیلے اور تنہا ہو جائیں، ہر طرف سے بچوں کی، عورتوں کی مردوں کی باتوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں، گاڑیوں کی، بائکس کی، تب بھی ہم گلا کرتے ہیں کہ جی ہم تنہا ہیں، ہم اکیلے ہیں، سب کے ہوتے ہوئے کیوں ہیں؟ اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے سے آواز دیتی ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کچھ بتایا بھی نہیں، کوئی پلاننگ بھی نہیں کی۔ نوکریوں پہ چلے جاتے ہیں کئی کئی سالوں کے لیے، تب بھی ہمارے گلے ختم نہیں ہوتے، ہمارے لیے اتنا کما کے لاتے ہیں، تحفے تحائف لیتے ہیں۔ یہاں تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا خلیل، اللہ کا نبی۔ سوچیں ذرا، امیجن کریں، اندھیرا ہو گیا ہوگا، کس قدر ڈری ہوں گی، اپنے بچے کا بھی خیال آیا ہوگا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا، انگلی سے کے اشارے سے بتایا، اللہ کے لیے۔ حاجرہ نے کیا کہا؟ رضیت باللہ، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ کے لیے راضی ہوں ہر عمل پہ۔ وہ کبھی رائے گاہ نہیں کرے گا ہمارے اس عمل کو، وہ بہت بڑا قدردان ہے۔ اپنی جگہ پر واپس آئیں، پانی پیتی رہیں، بچے کو دودھ پلاتی رہیں، پھر ایک وقت آیا پانی بھی ختم ہو گیا، پھر ایک وقت آیا بچہ بھی بلکنے لگا، تڑپنے لگا، رونے لگا،
ماں کی ممتا یہ سمجھ سکتی ہے، کیسے انہوں نے دوڑ لگائی ہوگی، کیسے دوڑی ہوں گی۔ آج ہم کس طرح وہاں سے چکر لگاتے ہیں، 1 2 3 4، اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تک چکر 1 نہیں 2 ہو جاتے، اور ہم ہر ایک کو چھالے دکھاتے ہیں اور اپنی سوجن دکھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں زمزم بار بار۔ اللہ اکبر۔ اللہ جی ہماری ٹوٹی پھوٹی قربانیوں کو بھی ویسے ہی اجر دینا، ویسے ہی امر کرنا۔ کبھی سوچئے ہم تنہا رہ گئے ہوں، ہم روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، گلا شکوہ کریں گے، کسی بھی وجہ سے تنہا رہ گئے ہوں، کوئی فوت ہو گیا ہو، کسی مجمع سے پیچھے رہ گئی ہوں، اور جو صرف اللہ کے لیے تنہا رہ گیا ہو، اللہ جی گواہ رہنے۔ کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا شاید، ذرا فیل کیجئے اور امیجن کیجئے اس کیفیت کو، اس سچویشن کو کیسے ڈیل کیا ہوگا، اور کیسے ڈیل کیا ہے پیاری ہاجرہ نے، کہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا ان کا عمل۔ رضیت باللہ ربًا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ مجھے میرا رب کافی ہے، میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ جی ہمیں بھی کافی ہو جائیے، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، ہم تجھ سے خوش ہیں، ہم تیرے رب ہونے پہ یقیناً راضی ہیں، دل سے راضی ہیں، دل کی خوشی سے راضی ہیں یا اللہ۔ آپ میں سے بھی ہر کوئی سوچے اور سمجھنے کی کوشش کرے، یہ ایک بہترین مثال ہے ہمارے لیے۔ افسوس کہ میں حق ادا نہیں کر پاتی، جذباتی ہو جاتی ہوں۔ بہرحال اللہ ہمارے جذبات کی بھی قدر کرنے والا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اللہ گواہ رہنا۔ اللہ جی ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لینا، حضرت ہاجرہ کی طرح، حضرت اسماعیل کی طرح، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔